پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے والد 23 سال کے تھے جب وہ برونکس نیو یارک میں ایک مصروف سڑک پر چل رہے تھے۔ انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک ٹرک سے ڈبوں کو اتار رہا تھا، منتقل کر رہا تھا کسی دوسری گاڑی میں۔ اس نے میرے والد کو دیکھا اور میرے والد سے کہا کہ کیا وہ اس بوڑھے آدمی کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو میرے والد جو کہ ان کاموں میں بہت حصہ لیتے تھے، نیکی کے کاموں میں بہت حصہ لیتے تھے، کہا ہاں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میرے والد نے اس کی مدد کی اور تمام ڈبوں کو ٹرک سے منتقل کر دیا، اور پھر اس نے بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آج کی شخصیت کا نام کیتھرین اورٹیگا ہے اور ان کا تعلق امریکہ سے ہے۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے والد نے جب اس بوڑھے آدمی کی مدد کی تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے بولتا ہے کہ ٹھہرو، میں آپ کو کچھ دیتا ہوں۔ تو اس نے بہت سارے ڈبوں میں سے ایک ڈبے کو کھولا اور ایک خوبصورت سی کتاب نکالی اور میرے والد صاحب کو پیش کر دی اور کہا کہ یہ قرآن مجید ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ میرے والد نے اس کا قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے میری والدہ سے شادی کر لی۔ میری والدہ کا مذہب رومن کیتھولک تھا۔ میں محض 8 سال کی تھی تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں میرے والد کا مذہب کیا ہے۔ تو میرے والد اور اس کے چند دوست ایک کمرے میں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے جاسوسی کے طور پہ کھڑکی کا تھوڑا سا دروازہ کھولا، کھڑکی کو کھولا اور دیکھا اندر بہت خوبصورت لوگ بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں خوبصورت کتابیں تھی اور ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مجھے یہ منظر بہت پسند آیا۔ عمر میں نے سوچا کہ یہ ایک خوبصورت دنیا ہے جس میں میرے والد صاحب رہتے ہیں، ایک خوبصورت کتاب جس میں لکھاوٹ میں پڑھنے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ میری والدہ نے مجھے کیتھولک مذہب کے متعلق ہی بتایا تھا، میں اور کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں بہت خوش قسمت تھی کہ میں نے اپنے گھر کی 4 دیواری میں مذہبی بحثوں کا مشاہدہ کیا جو میری والدہ اور والد صاحب کرتے تھے اور ہمیشہ میرے سامنے کرتے تھے۔ جب بحث ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ایک رسول ہے، تو یہ نقطہ نظر میرے لیے بالکل نیا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے سمجھ آ گئی اور چند سوال میرے ذہن میں پیدا ہوئے۔ کیا ہم سب خدا کے فرزند نہیں تھے؟ یسوع اتنا خاص کیوں تھا؟ خدا کو پسندیدہ کیوں تھا؟ سارے سوالات میرے 8 سالہ ذہن میں تھے اور اس ایک احساس نے میری دنیا ہی بدل دی۔ مجھے ساری سمجھ آ گئی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد 9 عمری میں میامی چلی گئی۔ وہاں میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کے پہلے 2 سالوں میں میری زیادہ تر دوستی لڑکوں سے ہو گئی اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو میرے بھائیوں کی طرح اچھے دوست ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کا کھانا کھانے جا رہے تھے کہ کچھ لڑکے میرے پیچھے باتیں کر رہے تھے جو میرے صرف جسم کے متعلق باتیں کر رہے تھے، جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو میں نے اس کے بعد غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے جسم کو پورے لباس سے ملبوس کر لوں گی۔ میں اتنی خوبصورت تو نہیں تھی لیکن میرا جسم جاذب نظر تھا، بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے مسلمانوں کی طرح پردہ کرنا چاہیے۔ میں نے اس دن سے مسلم خواتین کو زیادہ دیکھنا شروع کیا۔ جب ان کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے وہ خواتین بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو پورے لباس میں ڈکا ہوا تھا۔ چاہتی تھی کہ میں بھی اسی طرح کا لباس پہنوں۔ میں اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی کہ وہاں حجاب کے متعلق میں نے پڑھا۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ آپ مجھے اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا کہ میں آپ کو دکھاؤں گی، یعنی کہ حجاب میں ڈھکا ہوا جسم۔ میں نے حجاب پہنا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کے مذہب میں دوبارہ دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میں نے پورا 1 سال
اپنے والد کے مذہب یعنی اسلام کے بارے میں 3 مہینوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئیں کہ جنہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھنے کی طرف دھکیل دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، ایک مسلمان خاندان سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ میں ایک ہوٹل میں فرنٹ ڈیسک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ ایک دن وہ حال میں اس عورت نے مجھے دیکھا، چل کر میرے پاس آئی۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس نے کہا، آپ کے چہرے میں سب سے زیادہ چمکدار مسکراہٹ ہے، میں آپ کی طرف کھینچی چلی آئی ہوں۔ یہ مسلمان عورت تھی۔ بہت خوشی ہوئی کہ اس نے میری تعریف کی ہے۔ میں نے پہلی بار حجاب والی خاتون سے بات چیت کی تھی۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوا جب میں سینٹ تھامس کے اس مسلم خاندان سے نہیں ملی تھی جو بدقسمتی سے سب سے زیادہ خوش کن سفر نہیں کر رہے تھے کہ میں جانتی تھی کہ میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ وہ اس خاندان نے میری مہربانی، گرم جوشی اور مسکراہٹ کے لیے میری بہت زیادہ تعریفیں کی۔ یہ تعریفیں سن کے میں ان کی طرف کھینچی چلی گئی اور میں نے اس عورت کو گلے لگا لیا۔ وہ ہر روز مجھ سے ملتی تھی اور اچھی اچھی باتیں کرتی تھی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور خاندان کے سب سے چھوٹے بچے بھی ملنے آئے ہوئے تھے۔ میری شفٹ ہونے کے بعد میرے پاس کرنے کو کچھ زیادہ کام نہیں تھا اور میرے دل نے مجھے بتایا کہ مجھے ان کی مہربانی کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو مجھ سے وہ اتنے اچھے طریقے سے ملتے تھے، مہربانی سے ملتے تھے۔ میں نے حلال کینڈیز خریدنے کے لیے قریب 3 اسلامی سٹورز کو سرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور سورج ڈوبنے کے قریب تھا کہ میں 1 گھنٹہ دور چلی گئی اور 3 دکانوں سے خریداری کر کے میں نے بہت سی کینڈیز خریداریاں کی، ہیڈ اسکارف اور اسنیکس خریدے۔ ایک ایسے خاندان کو تحفہ دینا اچھا لگا جو ہر روز مجھ پر بہت مہربان تھے۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ کیا مجھے اب بھی اللہ کی طرف لے جایا جاتا اگر یہ ان کے جیسے خاندان نہ ہوتے جن کے پاس دنیا کو دینے کو اتنا پیار تھا۔ کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ خاندان نہ ملتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کی طرف نہ آتی۔ ان کی اس مہربانی سے بہت زیادہ پگھل گئے۔ لوگوں کی مہربانیوں کو دیکھ کر، ان کا اظہار، ان کی محبت دیکھ کر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صرف ان کی اس مہربانی نے، ان کی مسکراہٹ نے میرے دل کو بدل دیا اور میں مسلمانوں کے اسلام لانے کے بارے میں سوچنے لگی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کیوں مذہب تبدیل کیا، خاص طور پر اس وقت جبکہ اسلام کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، میں صرف لفظ مہربانی کے ساتھ جواب دیتی ہوں کہ مہربانی۔ اورٹیگا اس وقت پانی سے تعلق رکھنے والی 26 سالہ طالبہ ہے جو لاطینی امریکہ اور کریبین اسٹڈیز کا مطالعہ کرتی ہے۔ وہ انگریزی، فرانسیسی اور ہسپانی زبانیں جانتی ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ اب ان زبانوں کی مدد سے اپنے علم کو اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال کرے گی۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔